أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، انسان دنیا کی زندگی میں ناکام ہونے کے لیے یہاں نہیں آیا بلکہ کامیاب ہونے کے لیے آیا ہے، اور کامیابی کے نقشے اللہ نے اسے دیے. ان نقشوں میں ناکامی سمجھ رہا ہے، اور جن نقشوں کو خود بنا کر کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ ان نقشوں میں اس کو ناکام کر رہے ہیں. ایک نظام اللہ نے بنایا انسان کی زندگانی کے لیے، اور ایک نظام انسان نے خود بنایا اپنی کامیابی اور ناکامی کے لیے. اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ کا نظام بنایا ہوا پائیدار ہے یا میرا آپ کا نظام بنایا ہوا قائم و دائم؟ حکم اللہ کا، حکومت اللہ کی، سلطنت اللہ کی، ملکیت اللہ کی، زمین آسمان اللہ کے، ہر شے ہر چیز اللہ کے قبضے میں. میری سانسیں بھی اللہ کے قبضے سے باہر نہیں، تو پھر میں اللہ کے نظام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکر کیوں لے رہا؟ یہ سیرت کانفرنس ہے، یہ مدارس کے جلسے، یہ خانقاہی نظام، یہ رائے ونڈ کا عالمی اجتماع، پوری دنیا کا اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی جان لگا کر آنا، کوئی تو مقصد ہے. آپ حضرات بھی یہاں تشریف لائے، کب سے آئے ہیں؟ گوٹھ براڑی سے. اپنے کاروبار کو، اپنی ذاتیات کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کوئی تو یہاں آنے کا مقصد ہے. صرف یہی مقصد ہے کہ ایک بندہ کارڈ لے کر، دعوت نامہ لے کر آپ کے دروازے پہ گیا اور آپ اس کے دعوت نامے کو قبول کر کے یہاں آ گئے، اور یہاں آئے، کھانا تیار تھا، اس نے کہا کھانا کھاؤ، کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تو روزانہ کا معمول ہے ہمارا. روزانہ کہیں نہ کہیں دینی پروگرام ہو رہا ہے. اکابرین حق ہماری تربیت کے لیے قرآن کے انمول موتی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. آیا میری زندگی کی کامیابی میں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ پیچھے کی طرف آ رہا؟ زندگی کے اندر بگاڑ، حالات خراب، کاروبار کا تباہ ہونا، اولاد کا نافرمان ہونا، بیماری ایک جانے کے سے پہلے دوسری کا آ جانا، پریشانیوں کی موسلادھار بارشیں ہونا، رشتوں کی بندش، جو تمہیں پاک صاف وضو کرا کر خدا کے گھر میں بٹھا کر
ان سارے مسئلوں کا حل بتاتے ہیں، ان پر یقین نہیں کرتے، جو تمہیں دیواروں پر تمہارے ایمان اور تمہارے پیسے سے کھیلنے کے لیے لکھ کے لگاتے ہیں 24 گھنٹے میں مراد پوری ہوگی، مطلوب محبوب قدموں میں ہوگا، پیسہ بارش کی طرح برسے۔ ان عقل کے اندھوں سے کہو، اگر پیسہ تمہارے پاس کوئی ایسا گر ہے کہ پیسہ بارش کی طرح برسے تو تمہارے تو وائٹ ہاؤس ہوتے، تم کیوں ہمارے سے صدقے مانگ مانگ کے اپنے گھر چلا رہے ہو؟ انسان کو بے وقوف بنانے کے لیے کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، جو یہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور پورا معاشرہ ترقی پانے کے چکر میں اس نئی نئی چیزوں کے سمندر کے اندر بہہ کر اپنی عزت اور اپنا ایمان ضائع کر رہا۔ آپ کو پتا ہے ایک دینی جلسہ ہو کم سے کم 2 سے 4 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے پاس آنا، دعوت دینی، آپ کا تعامل لینا، پھر محنت کر کر کے حضرات کو بلانا، آپ کی خدمت میں آ کے رونا، دھونا، چیخنا، چلانا، ہر زبان کے بول پر قرآن کی آیت، نبی کی حدیث پڑھ کے سنانا۔ کیوں ہمارے دل پلٹا نہیں کھا رہے؟ کیوں ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں کے اندر وہ نظام بھرا ہوا ہے جو نظام 100% اللہ کے نظام سے ٹکر لے رہا۔ اس نے ایک نظام بنایا، فرمایا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اب کیا کہہ رہے؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ بتا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ یہ اس کا نظام۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ اس کا نظام۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين، 2 دن کے اندر بنائے میں نے 7 آسمان۔ تو میرے آگے شکل حیثیت کیا رکھتا ہے؟ اتنا سا۔ فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا۔ یہ ستارے، یہ سورج، یہ بنانے میں صرف 2 دن لگے۔ یہ میرا نظام ہے، پیدا کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر۔ نظام پورا قرآن، پہلے اپنا نظام اتارا، پھر اپنا نظام بنایا، پھر نظام کے تحت زندگی گزارنے والے کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ایسے ہی آگئے۔ اس نظام کا اظہار ہو رہا ہے۔ ابھی مولانا عبد الرحمن صاحب کر کے گئے، قرآن والی زندگی اپناؤ، قرآن کو مانو، قرآن کے حکام کو مانو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو مانو۔
آپ نے کہا انشاءاللہ سب کے 5-5 10-10 کلو کے میرے سمے سر ہی لے. ابھی یہاں قاری صاحب کہہ رہے تھے صحیح پنجاب سے آیا بیان سنو گے. آپ نے کہا جی کا نعرہ لگاؤ. آپ نے کہا اللہ اکبر، نعرہ رسالت زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد. آپ نے کہا جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دو گے، ایک ہاتھ کرو دوسرا کرو. آپ نے سب ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اقرار ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب اتاری. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. میں ایمان لایا تیرے پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیرے فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے کے آیا. میں اس چیز پر ایمان لے کے آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس چیز پر ایمان لایا جو آپ سے پہلے اترا، اور میں نے آخرت پہ یقین کیا. اللہ نے کہا پکی بات ہے. اللہ نے کہا پکی بات ہے. اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس چیز کا اقرار بھی کر، اس چیز کا اظہار بھی کر. میں تجھے ہدایت بھی دوں گا اور قیامت کے دن تجھے کامیاب لوگوں کے اندر کھڑا کر کے دکھاؤں گا. ساتھ ہی مالک کائنات نے دوسرا گروہ بیان کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. میں نے مہر لگا دی سمجھنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، پرکھنے کی، ماننے کی صلاحیت والا مادہ ہی میں نے ان کے دلوں سے چھین لیا. یہ خالی گوشت کے لوتھڑے ہیں. میں نے مہر لگا دی ان پر، اور پردہ ہے قیامت کے دن میں انہیں عذاب کے اندر مبتلا کروں گا. انہیں کہا اولئک علی ھدی من ربہم، جو میرے پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر. آپ نے کہا ایمان لے کے. یہ اقرار آپ کا جامع مسجد مری میں، یہ اقرار آپ کا میرے عزیزو اس کی 4 دیواری میں یہاں سے جیسے باہر نکلیں گے نہ اقرار رہے گا نہ اس کا اظہار رہے گا. آپ کا میرا اقرار ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. آپ کا میرا اقرار ہے اللہ اکبر سرکار کی آمد مرحبا. آپ کا میرا اقرار ہے اللہ اکبر 5 وقت کی نماز پڑھو گے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کرو گے کریں گے، داڑھی رکھو گے رکھیں گے، اللہ کے راہ سے وقت لگاؤ گے لگائیں گے، ختم نبوت کی چوکی داری کرو گے کریں گے، دفاع ناموس صحابہ کرو گے جی کرو گے. یہ سارے کے سارے اقرار کر کے گئے. بازار میں جانے کے بعد، گھر جانے کے بعد دکان والا بھی جھوٹا نکلا، مکان والا بھی جھوٹا نکلا، کاروبار والا بھی جھوٹا نکلا، صنعتکار بھی جھوٹا نکلا، عہدوں والا بھی جھوٹا نکلا، عہدوں و کرسیوں والا بھی جھوٹا نکلا. کسی نے ایک بھی وعدے کی پاسداری نہ کی. بعد میں پہنا پہلے سارے کے سارے اپنے وعدے سے پھر گئے. مسجد کے اندر میرے عزیزوں آداب گشت ہو رہے ہیں. آداب گشت کے بعد بیان ہو رہا ہے. بھائیو دوستو بزرگو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمے کا مطلب یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلمے کا مقصد اللہ سے ہونے کا یقین، غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہونے کا یقین دل کے اندر آ جائے. اللہ سے ہوتا ہے. آج میرے عزیزو رائمنڈ کا اجتماع شروع ہے حلقوں کا، اس کے اندر یہی آواز لگی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہر مسجد کے اندر جماعت والا کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہوگا، وہ بھی کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. میرے عزیزو جیسے دعا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے، مشکات کا درس ہو رہا ہے، اللہ اکبر بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے. وہاں تو یقین کے کرنے والی ذات اللہ کی، عزت اللہ کے پاس، ذلت اللہ کے پاس، اولاد دینے والا اللہ، مالک ملک اللہ، خوشحال کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ. ابھی مسجد سے باہر نکل رہا تھا، پہلا پاؤں جوتا میں پہنا، دوسرا پاؤں جوتے کے اوپر تھا. کسی نے کہا یار تیرے اس کام کا کیا بنا؟ کہنے لگا وہاں تو کہہ رہا تھا اللہ ہی کریں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کریں گے. یا جوتا پہن کے بھی مسجد کی سیڑھیاں نیچے نہیں اترا. اس نے پوچھا یار تیرے کام کا کیا بنا؟ کہا یار اس کے لیے 5 لاکھ روپیہ چاہیے، اگر پیسہ نہیں ہوگا تو میرا کام بنے گا. اللہ فرما رہے کھوکھلے وعدے کرنے والا ابھی تو مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کے کہہ
کہہ رہا تھا اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا، اب یہ کہہ رہا ہے اللہ سے نہیں ہوتا، پیسے سے ہو رہا ہے۔ بتا جب مسجد میں رہنے والے کا ایمان نہیں بنا، یہ بازار میں رہنے والے کا ایمان کیسے بنائے گا؟ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہہ رہے ایمان کو سچے دل سے اندر سے ایمان لے کے آؤ۔ تلواروں کے سائے میں سجدے کرواؤں تب بھی ہوگا اللہ ہی ہے، نیزے کی اینی پہ چڑھاؤں اللہ ہے، سمیہ کی طرح چمڑا دوڑاؤں اللہ سے ہوتا ہے، زنیرہ کی طرح آنکھیں نکلواؤں اللہ سے ہوتا ہے، بلال کی طرح دھکتے انگاروں پہ لٹاؤں اللہ سے ہوتا ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آل رسول کے گھرانے کو، آل رسول کو 6 دن بھوکا رکھوں تب بھی میرے عزیزو بھوک اور پیاس کے اندر پیٹ پہ پتھر باندھ کر ان کے ہونٹ ہلکے حلق خشک ہو گئے، ان کی زبان پانی نہ پینے کی وجہ سے خشک ہو گئی، لیکن 6 دن کے فاقوں کے بعد ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، مال سے نہیں رجتے، رزق سے نہیں رجتے، بلکہ بھوک مٹانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ مکے میں گئے عقیدہ کچھ اور ہے، مدینے میں گئے عقیدہ کچھ اور ہے، پاکستان کے اندر آگے عقیدہ کچھ اور ہے، اپنے گوٹ براڑی کے اندر چلے گئے عقیدہ کچھ اور ہے، مسجد کے اندر چلے گئے نظریہ کچھ اور ہے، مسجد سے باہر آ گئے یہ نیک عقیدہ کچھ اور ہے۔ میرے عزیزو یہ دو نظریات جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو خدا کے بنائے ہوئے نظام کی انسان خود بخود نفی کر رہا ہے۔ ایک نظام اللہ کا جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اس میں پیسہ نہیں چلتا، اس میں کسی سفارش نہیں چلتی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ اور ایک نظام بندے کا بنایا ہوا ہے، بچہ اس نظام کے خلاف ہے، بڑا اس نظام کے خلاف ہے، مرد اس نظام کے خلاف ہے، عورت اس نظام کے خلاف ہے، وہاں کہہ رہا اللہ سے ہوتا ہے، یا کہتا پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کھوکھلے نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنا پیارا رسول بھیجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا۔ ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا، انسانی زندگی گزارنے کا ایک نظام بھی اللہ جل شانہ نے ساتھ دے کر بھیجا ہے، وہ قرآن ہے۔ جو نظام خدا کو پسند، جو نظام فرشتوں کو پسند، جو نظام آسمان والوں کو پسند ہے، جو نظام نبیوں کو پسند ہے، جو نظام نبی کے یاروں کو پسند ہے، جو نظام میرے عزیزو اللہ اکبر آسمان کی مخلوق کو پسند ہے، میرے عزیزو جس کے لیے نظام بھیجا اسی کو یہ نظام پسند کوئی نہیں آ رہا ہے، ہر کوئی مخالفت کر رہا ہے۔ کوئی چادر چار دیواری میں بیٹھ کے مخالفت کر رہی، کوئی شیشے کے آگے کھڑا ہو کے حمام میں مخالفت کر رہا، کوئی کاروبار میں مخالفت کر رہا، کوئی ناپ تول میں مخالفت کر رہا، کوئی میرے عزیزو حلال کماتے مناف کا مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا سچ کو آج کوئی نہیں، سولی پہ لٹک جانا، جھوٹ نہ بولنا۔ اسی بازار کے اندر تو ریڑی والے سے کہہ دے گا مسجد کی قسم ہے اگر جھوٹ نہ بولوں تو میرا سودا نہیں بک رہا ہے، ٹکر ہے نظام سے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود نہ لینا، سود نہ دینا، سود والے کاروبار میں گواہ نہ بن جانا، سود والے کاروبار میں لکھت پڑھنے کرنے والا نہ بن جانا۔ جن ہاتھوں سے سود لکھا گیا، سود دیا گیا، اگر توبہ نہ کی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اسے کوثر نہیں دیا جائے گا، شفاعت کا جھنڈا اس کے جفات کے جھنڈے کے سائے تلے نہیں آئے گا، رحمت والی چادر کا دامن نہیں پکڑایا جائے گا۔ میرے عزیزو یا میرے عزیزو سود کو مٹھائی کہا جا رہا ہے، سود کو میرے عزیزو شراکت داری کہا جا رہا ہے، سود کو کمیشن کہا جا رہا ہے۔ پخانے پر چاندی کے ورق چڑھا دو، پخانے پر سونے کے ورق چڑھا دو، رب اکبر کی قسم ہے پخانا ہے، بے شک مکے میں جا کے کھا، پاکستان میں کھا، پخانا ہی رہے گا۔
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو گھٹائے گا، صدقہ مال کو بڑھائے گا۔ پاکستان کے اندر کہیں بھی بیٹھ کے موبائل کھول کے دیکھ لو، اللہ اکبر، فوراً موبائل کے اوپر ایک تصویر آئے گی، مدرسوں کا نظام اس وقت پریشان ہے، مدرسوں کے لیے چندہ دے دو، آٹا دے دو، تو ہر کوئی کہے گا مر گئے مر گئے مر گئے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے 10,000 روپے لینے کے لیے آ جائے، موبائل قسطوں پہ لینے کے لیے آ جائے، پتہ نہیں تیرے میرے پاس پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ نظام چل رہا ہے، ہر گھر کے اندر محنت ہو رہی ہے، پیسہ 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 آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ IMF کے جوتے روزانہ ہمیں پڑیں گے، تبدیلی آئے گی۔ آ گئی؟ گھر کا نظام بگڑا ہوا، دکان کا نظام بگڑا ہوا، کاروبار کا نظام بگڑا ہوا، اسکولوں کا نظام بگڑا ہوا، کالجوں کا نظام بگڑا ہوا، یونیورسٹیوں کا نظام بگڑا ہوا، شادی بیاہوں کا نظام بگڑا ہوا، موت میتوں کا نظام بگڑا ہوا، اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جو نظام انسان اپنے ہاتھوں سے ترتیب دے رہا ہے، وہ خدا کے نظام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو نظام زندگی میں لے کے آیا، اس سے گمراہوں لوگوں میں انسانیت پیدا ہوگی، مردہ دلوں کے اندر جان پیدا ہوگی، مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر جو 4 آدمی نے نظام بنایا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، اس نظام سے تبدیلی نہیں آئے گی، یہ تو اولڈ نظام ہے، پرانا نظام ہے۔ ایک نظام مالک کائنات نے بنایا، اس نظام کے تحت جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ اکبر، یہ میری ہاتھ کے اندر گھڑی ہے، اس کو میرے عزیزوں مارکیٹ کے اندر لانچ کرانے سے پہلے، مارکیٹ کے اندر بھیجنے سے پہلے میں اس کی تصویریں بھیج رہا ہوں اور اس کے سارے نقصان اور فوائد بیان کر رہا ہوں، اس کی کوالٹی بیان کر رہا ہوں، یہ کتنی برانڈیڈ ہے، کون سی فیکٹری کی بنی ہے، یہ یوں کریں گے واٹر پروف ہے، اللہ اکبر، پانی میں رکھ دیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ادھر سے آواز لگی، ادھر سے آواز لگی، ادھر سے آواز لگی، وہ گھڑی ہے کہاں؟ دکھاؤ، راڈو دکھا رہا، راڈو بتلا رہا ہوں، سیکو دکھا رہا ہوں کو نہیں، بات راڈو کی ہوئی تھی، سیکو کیوں آ گئی؟ وہ گھڑی دکھا، آواز لگ رہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پوری مارکیٹ کے اندر آواز لگ گئی، پوری دنیا کے یہود و نصارہ کے اندر آواز لگ گئی، سیرت میرے نبی کی، کردار میرے نبی کا، صورت میرے نبی کی، اللہ اکبر، سخاوت میرے نبی کی، شجاعت میرے نبی کی، عدالت میرے نبی کی، صداقت میرے نبی کی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر دکھاؤ وہ نبی کی صداقت۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، صداقت صرف مدینے میں رہ گئی، اللہ اکبر، اس صداقت کے اوپر جب میرا جھوٹ نہیں چلے گا، وہ صداقت نہیں ہوگی۔ امانت میرے نبی کی، اس امانت کے اوپر جب تک میری بددیانتی نہیں ہوگی، وہ امانت نہیں رہے گی۔ کاروبار مدینے کی طرز پر، ناپ تول مدینے کی طرز پر۔ میں نے کہا ہاں بھئی ناپ تول کے بتا، وہ کہنے لگا نہیں، اگر 1 انچی کم نہیں کر دوں گا، اگر چھٹانک کم نہیں کر دوں گا تو یہ سودا مارکیٹ سے ادھار لایا تو قرضہ کیسے اتاروں گا؟ ٹکر ہو رہی نظام کے ساتھ۔ یہ تو میرے عزیزوں وہ حال ہو گیا، 1 ماں کے 2 بچے، گلاس ایک نے توڑا، تھپڑ دوسرے کو پڑ رہا ہے۔ ہر کوئی میرے عزیزوں نظام مصطفیٰ کا اقرار کر رہا ہے۔ ابھی آپ سے یہاں پوچھا جائے گا کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، تیار ہو؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں گے، بیعت کرو، بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، اللہ اکبر کہا جائے گا، خلافت راشدہ کا نظام ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے، دستور ہے، قانون ہے، یہ اس قانون کو، اس دستور کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جس کا نفاذ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو دے کر گئے ہیں۔ ابھی یہاں سے میں قسم لے لے کے وعدے لوں، بتاؤ تم ووٹ دو گے، لوگ ٹانگیں بھی کھڑی کر دیں گے۔ یہ تو 20 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ آپ بھی ووٹ دیں گے، آپ بھی ووٹ دیں گے، اسٹیج والے بھی ووٹ دیں گے، یہ بھی ووٹ دیں گے۔ پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ، صندوقڑی میں سے ووٹ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آسمان والے لے گئے۔
کراچی سے لے کر پشاور تک، خیبر سے لے کر بلوچستان تک، کون سا ایسا جلسہ ہوا، کون سی ایسی کانفرنس نہیں جس میں آپ سب نے علیہ اعلان کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا قائد جمعیت قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے عزیزو الیکشن آنے والا ہے، دیکھ لینا نہ ساتھ رہے گا نہ تمہارے قدم رہیں گے، پتہ نہیں میرے عزیزو یہ قدم یہ ساتھ کہاں جا کے گھس جائے گا۔ جس کے لیے میرے عزیزو اللہ کا نظام تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور طرز صحابہ اکرام کو بنا دیا، مثال صحابہ کو بنا دیا، جن کے لیے نظام آیا تھا۔ یہود و نصارہ مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ میرے عزیزو اس نظام کے مخالفت مسلمان اس وقت کر رہا ہے۔ کبھی مدینہ نظر نہیں آتا، کبھی مکہ نظر نہیں آتا، کبھی دور اولا قرون اولا نظر نہیں آتا، جب بھی دیکھتا ہے امریکہ کو دیکھو کہاں چلا گیا، اللہ اکبر، وہ دیکھو برطانیہ کہاں چلا گیا، کینیڈا کہاں چلا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دسترخوان پر میرے عزیزو شراب کی بوتل نہ ہو، ان کا دسترخوان نہیں سمجھتا، انسان تو دور کی بات ہے، ان کے پالتو جانور اگر اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ ان کے جانور بھی بھونک بھونک کے مشورہ کرتے ہیں، بتاؤ مسلمانوں کو دنیا سے کیسے ختم کیا جائے۔ کن کو تم نے آئیڈیل بنایا؟ اللہ اکبر، جنہوں نے فلسطین کا کچومر نکال کے رکھ دیا، 37,000 بچوں کی تعداد ہو گئی جنہوں نے جامِ شہادت نوش کر لیا۔ خدا پاک کی قسم ہے مسلمانوں تم نہ اٹھے، یہ ننھے بچے قیامت کے دن تیرے میرے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک مرد واحد اٹھا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا بیٹا، اللہ اکبر، مولانا فضل الرحمان اللہ حیاتی دے وے، اللہ عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ اس جماعت کو قیامت کی صبح تک قائم دائم رکھے، جس نے میرا عزیزو تمام تر مخالفت کے باوجود بھی پورے پاکستان نہیں مسلمانوں سے امداد اکٹھی کر کر اللہ اکبر فلسطینیوں کے ناشتے روٹی کپڑے کا انتظام کیا ہے۔ کتنا کھوکھلا تمہارا قانون ہے، کتنے کھوکھلے نظام کے تحت چل رہے ہو۔ خدا پاک کی قسم، ووٹ امانت ہے، ووٹ عبادت ہے، تمہیں اللہ اکبر اس ووٹ کو صندوقڑی میں ڈالتے ہوئے اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لینے والوں کی حمایت میں ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں لرزہ کیوں نہیں آتا؟ تمہیں خوف خدا کیوں نہیں آتا؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ بتاؤ آمنہ کے لال کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم ان کو ووٹ دے کے آئے جنہوں نے پگڑی ٹوپی کی کھلے عام مخالفت کی، اسمبلیوں کے اندر مخالفت کی، مولوی ازم کی مخالفت کی، مدرسوں کی مخالفت کی، مسجدوں کی مخالفت کی۔ اگر قیامت کے آمنہ کے لال نے پوچھ لیا کہ میں تو روزہ انور میں تمہارے لیے دعا کرتا تھا، بدبختو بتاؤ تم نے اسلام کا نام لینے والوں سے دشمنی کیوں لی؟ بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج سے 4 جمعے پہلے امداد العلوم کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر مولانا عبدالکریم صاحب کا اجتماع تھا، خانقاہی اجتماعات، مدرسوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، مولانا عبدالکریم صاحب بیٹھے تھے، 55-60 کے قریب علماء شیوخ شیخ الحدیث بیٹھے تھے۔ میں نے کہا حضرت جی ہمارے نبی کی وفات سنانا چاہتا ہوں، اگر یہ حدیث پاک صحیح ہے تو آپ دعا فرما دو، ہر جلسے میں جا کے حضور کی محبت عرض کروں گا۔ کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا میں نے کتابوں کے اندر پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روز انور میں قبر مبارک میں اتارا گیا تو اللہ کے پاک نبی کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، صحابی نے کان لگا کے سنا تو قبر مبارک میں آپ کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میں نے مولانا عبدالکریم کی طرف دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ کہنے لگے مولانا میں اس کی وضاحت یوں کروں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اتارا گیا تو آپ کے چہرے انور پہ کپڑا تھا، چادر تھی، اور ہونٹوں کی جگہ سے چادر کبھی اندر کبھی باہر کو ہو رہی تھی۔ صحابہ اکرام نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹا کے دیکھی، اس وقت آپ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی اللہ میں تو آ گیا تیرے پاس لیکن امت کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔
بیٹی کے منہ پہ تماچا پڑا تیرے میرے لیے، سیدہ زینب کو سواری سے گرایا گیا تیرے میرے لیے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں دو پہاڑوں کے درمیان 3.5 سال بھوکا بھوکا رکھا گیا تیرے میرے لیے، زخموں سے چور ہو گئے تیرے میرے لیے، جسم لہولہان ہو گیا تیرے میرے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دل مار پڑی، اتنا کفار مکہ نے مارا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ کیا، بیت اللہ شریف میں چلے گئے، کعبے کا لڑ پکڑ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، کہے اللہ آج سخی پٹ گیا، آج میرا یار پٹ گیا، آج ابو بکر کو مار پڑی، الہی اس کے چہرے سے خون نکلا، اس کے ہونٹوں سے خون نکلا، کملی وال اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ آج اسلام کو عزت دے دے، اللہ میں تیرے صدیق کے نام پیش کرتا ہوں، اندازہ میں محمد کی جھولی میں ڈال دے، ایک عمر بن حسام دے دے، ایک خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا میرا نبی میں نے دین اسلام کی ترقی کے لیے خطاب کے بیٹے عمر کو پسند کر لیا، گر بعد میں جاؤ گے عمر مجھے میری کبریائی کی قسم تیری جھولی میں پہلے آ جائے گا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا اسلام پاکستان کے اندر ڈالر پر آیا، پاؤنڈ پہ آیا؟ جاؤ واقعے کی بارڈر پہ چلے جاؤ، چاہے ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ چلے جاؤ، رب العالمین کی قسم ہے تمہیں وہاں آج سے 75 سال پہلے تمہیں وہ لوگ بیٹھے نظر آئیں گے جن کے پیر میں جوتا نہیں تھا، جن کے تل پہ کپڑا نہیں تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائے، جنہوں نے اپنی بچیوں کی آبروریزی اپنی آنکھوں سے دیکھی، جنہوں نے ماں باپ کی قربانی دے دی۔ آج بھیڑیا روڈ والوں تمہارے پاس میرے پاس کلمہ پہنچا، خدا پاک کی قسم ہے یہ ڈالر پاؤنڈ سے نہیں پہنچا، وائٹ ہاؤس سے نہیں پہنچا، اس کے پیچھے 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ایک میرا نظام ہے، پیسہ نہیں ہوگا تو کیا بنے گا؟ اگر تھوڑی سی بات میں حکومت پر کر دوں، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے آرمی چیف کو، مولانا آپ بھی گواہ، سارے گواہ، اللہ نے جب آرمی چیف پر یہاں پھول لگا، اقتدار کی کرسی پر آئے، مسجدوں میں دعائیں ہوئی، مدرسوں میں دعائیں ہوئی، خانقاہوں میں دعائیں ہوئی، جلسوں میں دعائیں ہوئی، اللہ میں نسبت والا آرمی چیف مل گیا، یا اللہ میں نسبت والا فوجی مل گیا۔ ایک سادات ہے اللہ اکبر، ایک حضرت حسن حسین کی لڑی سے، اور دوسرا حافظ قرآن ہے۔ خدا پاک کی قسم یوں نہیں کہتے میزائل ایٹمی دھماکہ کر دو، اب یوں نہیں کہتے پاکستان کے افواج کو فلسطین کے اندر بھیج دو، غیرت والا خون ایک دفعہ آنکھیں کھول کے پوری دنیا کے کفر کو اور خصوصاً اسرائیل کو دکھاتے، رب کعبہ کی قسم تیرے قدموں پر اپنے بچے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے۔ ہر کوئی اپنی جگہ کام کر رہا، کشمیر میں ظلم ہو، وہاں کے نہتے مسلمانوں کی نظریں پاکستان کے مسلمانوں کی طرف، فلسطین میں ظلم ہو، مکہ بیت اللہ میں حرم میں ظلم ہو پاکستان کی طرف، انڈیا کے اندر ظلم ہو پاکستان کی طرف، برما میں ظلم ہو پاکستان کی طرف، لیکن اللہ اکبر یہاں تو ایک جو ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں، ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، ہم تو خود مقروض ہیں، یہ تم مقروض ہوئے۔ ہم نے کہا تھا عیاشیاں کرو، خدا پاک کی قسم ہے ملک تو اس تحانے پر پہنچ گیا کہ جہاں عزت کے ساتھ 2 روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں کیا پتا قرضہ کہاں سے آیا کہاں گیا؟ لیا تم نے، اتارا ہمارے اندر سے، لیا ڈالر کے اندر، اور خدا کی قسم اس کا قرضہ ہمارے تم نے خون کو نچوڑ کے لیا۔ خدا پاک کی قسم اب تو غیرت کھا جاؤ، اب تو اچھوں بروں کی پہچان کر لو، اب تو کالے گورے کی پہچان کر لو، اب تو صحیح اچھے کی پہچان کر لو۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ خالص تمہارے ساتھ کون ہے، خلوص نیت کے ساتھ تمہارے ساتھ کون ہے، سچا تمہارے ساتھ کون ہے، جھوٹا تمہارے ساتھ کون ہے۔ میں قرآن پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں الحمدللہ جتنی دینی جماعتیں اس وقت ملک و ملت کی پاسبانی کر رہی ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دینی جماعتیں تمہارے ساتھ بھی مخلص ہے، پاکستان کے ساتھ بھی مخلص ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اگر اس کی گرج اسمبلیوں کے اندر نہ ہوتی، اس کی گرج ایوانوں کے اندر نہ ہوتی، اس کی گرج پارلیمنٹ کے اندر نہ ہوتی، رب العالمین کی قسم ہے کب سے پاکستان کی سالمیت کا میرے عزیزوں سودا ہو جاتا۔ آج پاکستان جیسا بھی ہے، اللہ اکبر، جیسا بھی ہے اپنے پیروں پہ کھڑا، یہ سارے کا سارا علماء کرام اور خصوصاً علماء اسلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ لیکن
لیکن ہمیں کیا، ہم تو مولوی ٹھہرے نا، یہ گیدڑ بھبکیاں مارتے نہیں. ہماری للکار ہوتی ہے پوری دنیا کا کفر قدموں کے اندر. اب بھی نہیں سمجھو گے، میں لفظوں کے اندر بات کر گیا، موٹی موٹی بات کر گیا، اب بھی نہ کہنا مولوی کیا کریں گے. میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے 10:30 ہونے میں، ورنہ میں تمہیں 1857 کی جنگ آزادی شاملی کا میدان سنا تھا. یہ مولوی ہوتا کیا ہے؟ دفاع صحابہ کی باری ہے، مولوی میدان میں ہے. ختم نبوت کی چوکیداری ہے، مولوی میدان میں ہے. نہیں یقین آتا، جاؤ غلام غوث ہزاروی کی قبر سے پوچھو، مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قبر سے پوچھو. میرے عزیزو یہ تازہ جاؤ مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کی قبر سے پوچھو، تیرا قصور کیا تھا؟ تیرے بچے یتیم کیوں ہو گئے؟ تیرا قصور کیا تھا؟ تو گھر سے بے گھر کیوں ہو گیا؟ تیرا قصور کیا تھا؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاد کے اندر اندھیری کوٹھڑی میں آ کے لیٹ گیا. رب العالمین کی قسم ہے ایک ہی مقصد بتلائے گا کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے. لیکن اس نظام کو آپ نے مسجدوں کے اندر محدود کر دیا. ہم اللہ کے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام اس دھرتی پہ نافذ ہو جائے. انہیں کہو اگر اللہ کا نظام دھرتی کے اوپر نافذ ہو گیا تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، پاکستان کا کیا بنے گا؟ یہ مولوی مدرسے کے لیے چندے مانگتے ہیں، پاکستان کے لیے کیا کرتے پھریں گے؟ نہیں. ان مولویوں کے ساتھ، اس نظام کو چلانے والے، سنبھالنے والے، پھیلانے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. کیسے سناؤ؟ بدر کا میدان ہے، 1000 پیسے والے آئے، مال والے آئے، دولت والے آئے، شہرت والے آئے. ادھر کون ہے؟ 313 آئے، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی عقال کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں. یہ آئے میدان کے اندر. اب یہ کیا کرے؟ تلواریں ان کے پاس، یہ کیا کہہ رہے؟ حکومت ان کے پاس، یہ کیا کہہ رہے؟ مال ان کے پاس. اللہ اکبر. آمنہ کے لال کی جھولی میں آئے، فرمایا سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، خدا کی رحمت ہمارے پاس ہے. نکلے میدان کے اندر. نکلے میدان کے اندر. وہاں سب کچھ، یا کچھ بھی نہیں. جتنے اسباب والے تھے، جتنے مال والے تھے، اللہ نے بغیر مال والوں کو، بغیر اسباب والوں کو اللہ کی قسم بدر کے میدان میں فاتح بنا کر دنیا کے اندر بتا دیا جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، جن کے پاس خدا کی طاقت ہوتی ہے دنیا نہ چاہے اللہ پھر بھی اسے کامیاب کر کے دکھاتا ہے. خدا را میرے عزیزو، اللہ اکبر. اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جد و جہد میں، اپنی میرے عزیزو قربانیوں میں، اللہ اکبر، اپنی پریشانیوں کے اندر اب نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، مسئلوں سے نکلنا چاہتے ہو، دنیا کی اندھیری سے روشنی میں آنے کے لیے خدا کے واسطے علماء کرام کا ساتھ دو. اللہ اکبر. جن کا حق ہے ووٹ لینے کا ان کو ووٹ دو تاکہ دنیا کے اندر رہ کر پتہ لگ جائے کہ رب کا قانون کیا ہوتا ہے اور آمنہ کے لال کا لایا ہوا اسلامی نفاذ کیا ہوتا ہے، خلفائے راشدین کا بتلایا ہوا نظام کیا ہوتا ہے. رب العالمین کی قسم ہے جب اللہ کا نظام دھرتی پہ قائم ہو گیا اور خلفائے راشدین کی ترتیب پہ ہو گیا تو بھوکے کو روٹی ملے گی، ننگے کو کپڑا ملے گا، بے مکان کو مکان ملے گا، بے عزت کو عزت ملے گی، روتے ہوئے کو ہنسایا جائے گا، بچھڑے ہوئے کو ملایا جائے گا، اجڑے ہوئے کو بسایا جائے گا. خدا پاک کی قسم ہے امیر غریب کے گھر میں چولہا جلے گا. اللہ کی عزت کی قسم ہے پر میرے عزیزوں غمزدہ کے چہرے پہ ہنسی آئے گی، یتیموں کا سہارا بنا جائے گا، تب پتہ لگے گا اللہ اکبر دنیا کا کھوکھلا نظام کیا ہوتا ہے اور اللہ کا بتایا ہوا بنایا ہوا نظام کیا ہوتا ہے. ہم تو تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ اتنے بڑے جلسے، یہ اتنے بڑے پروگرام اللہ اکبر یہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جینے کا ایک شعور پیدا ہو، تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. ہم اللہ وارث ہو کے آگے ہمیں کسی نے بھیجا ہے، کوئی ایک مشن، کوئی ایک نظریہ، کوئی ایک سوچ دے کے بھیجی ہے. جو مشن نظریہ دے کے بھیجا اس کا اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، الیکشن آ رہے ہیں اور آپ نے ثابت کر دینا ہے کہ تم اللہ کے نظام کو پسند کرتے ہو، تم رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقت اور شریعت کو پسند کرتے ہو اور اس پسندیدگی کا اظہار آپ نے اپنے ووٹ سے کرنا ہے. نوٹ نہیں چاہیے، ووٹ چاہیے، تاکہ اقتدار حق والوں کو ملے، اقتدار حقداروں کو ملے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر قلم ان کا چلے جن کے قلم چلنے سے خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. کوشش کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کوشش کرو گے؟ کون کون علماء اکرام کو آگے لانے کی کوشش کرے گا؟ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو گے میرے عزیزوں؟ قائد جمعیت کے بعد پہ لبیک کہو گے؟ قائد سندھ راشد محمود سمرو اور قائد پنجاب مولانا عبدالغفور صاحب حیدری دامت و فیوز، تمام اکابرین کے بعد پہ لبیک کہو گے انشاءاللہ تعالی؟ جن کا ووٹ بنا ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو گے بھائی؟ کون کون کرے گا میرے عزیزوں؟ اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، خیر کرم کے فیصلے فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.